على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة الزيات نبي المختار التائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، أرأيت الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن مقدس کے اندر احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں. تو پہلے آپ نے جو حدیث پڑھی ہے جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا عن الحارث ابن عبداللہ الاعور قلت لآتین امیر المومنین، اس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ امیر المومنین سے مراد کون ہے. تو اب یہ دوسری روایت جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے تو اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ امیر المومنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو اسی حدثنا عبد بن حمید سے الى آخر السند عن الحارث الاعور سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں: قال مررت فی المسجد، میں مسجد میں میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا فإذا فی الناس یخوضون فی الحدیث، کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یعنی مساجد کے اندر اپنی اپنی باتوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. قال فدخلت على علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، الا ترى ان الناس قد خاضوا في الحديث في المسجد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ حضور آپ دیکھیں کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو اصل میں جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ مساجد کے اندر باتیں کرنا جو ہے یعنی حتیٰ کہ کلام مباح کرنا جو ہے وہ بھی سبب بنتا ہے اللہ معاف فرمائے نیکیوں کے گر جانے کا. یعنی ایک حدیث مبارک میں یوں آیا کہ اگر درخت کے پتے سوکھے ہوئے ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو تو پتے کتنے جھڑتے ہیں. تو اگر کل مساجد میں ایسے کلام غیر مباح نہیں ہو تو مطلق حرام ہوئی نا. کلام مباح میں بھی اگر آدمی مبتلا ہو تو حسنات جھڑ جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب مساجد میں آئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے. اس کے اندر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، یعنی آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ عبادت کریں، آپ نوافل پڑھیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں. خاموش رہنا جو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور بلکہ مسجد الحرام میں تو اور عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے 20 رحمتیں تو صرف اللہ کے کعبے کو دیکھنے والوں کو نصیب ہوتی. تو اگر آپ خاموش بیٹھ کے اللہ کا گھر دیکھتے رہیں تب بھی 20 رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بات کرو تو خیر کی بات کرو، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ چپ رہو. تمہارا چپ رہنا جو ہے وہ بھی بہتر ہے. اسی طریقے سے حکم ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بہتر قول کیا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو انسان جب مساجد میں آئے تو مساجد کے اس پر حقوق ہے، مساجد کے اس پر آداب ہیں. تو اب دیکھیں کہ حضرت کو کتنا طبیعت پہ بار گزرا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اوقد فعلوہا، کیا لوگوں نے مساجد میں بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں تو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں. فرمایا حضور پاک نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ بڑے بڑے فتن ظاہر ہوں گے. ان فتن میں سے یہ بھی فتن کی علامات میں سے ہے کہ مساجد میں اللہ کے ذکر کے بجائے لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں.
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے زمانہ جو خیر القرون کا دور ہے اس کو یعنی اتنی پریشانی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہم نے تو مساجد کو اللہ معاف فرمائے یعنی اپنے ملنے کا ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے کہ بھئی تم بھی مسجد میں آ جانا اور میں بھی مسجد میں آ جاؤں گا، فلاں جگہ تم بھی آ جانا اور میں بھی آ جاؤں گا، اور پھر مسجد میں بیٹھیں گے تو تمام دنیا جہان کی کہانیاں شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ غیبت میں پہنچ جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ بہتان تک چلے جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ فحش تک چلے جائیں گے۔ حالانکہ میرے آقا کا فرمان ہے المؤمن لا يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ مومن فحش کو یا مومن گندی باتیں زبان سے نکالنے والا ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو اور گری پڑی باتیں کرنے والا ہو، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاع المساجد، کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین جو ٹکڑے ہیں اللہ کے ہاں مرتبے والے وہ مساجد ہیں، اور اسی طرح حکم ہے کہ جب آپ مساجد میں داخل ہوں تو خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے داخل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کے فرمایا اوقت فعلوها، یعنی حمزہ استفہام کے ساتھ، کیا لوگوں نے ایسا بھی کر دیا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضور کر رہے ہیں۔ فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ہاں حضور پاک نے صحیح فرمایا تھا کہ فتن کا دور آئے گا۔ تو اب حارث العور کہتے ہیں فقلت فما المخرج، کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یعنی کہ اس کا پھر قلت نہ قال اما انی قد سمعت رسول اللہ، کہتی ہے میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ اس میں فتن ہوں گے، بڑے بڑے آزمائشیں ہوں گی اور بڑے بڑے امتحان ہوں گے۔ تو حضرت علی فرماتی ہے پھر میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ فقلت فما المخرج یا رسول اللہ، کہ حضور جب وہ زمانہ فتنے کا آ جائے تو اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ہم فتنے سے کیسے نکلیں، اپنے آپ کو فتن سے کیسے بچائیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم والفصل لیس بالحزر۔ حضور نے فرمایا حضرت علی اگر تم فتن کا زمانہ دیکھو تو پھر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کے احوال ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بعد میں زمانے مستقبل کے بارے میں واقعات ہوں گے اس کے بارے میں بھی اس کے اندر خبریں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے اختلافات کے لیے اس کے اندر حکم موجود ہے۔ اور اللہ کا قرآن ایک ایسی کھلی ہوئی بات ہے، حق بات ہے، وہ کوئی ایسی نعوذ باللہ مزاح یا ایسی بےہودہ بات نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر اس نے کسی کو تکبر کے اعتبار پہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا اور اعراض کیا تو اللہ اس کو توڑ ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں۔ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جس نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی غیر کتاب میں ہدایت ڈھونڈی تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھو یہ مراد نہیں کہ حدیث میں نہ ڈھونڈے، حدیث تو شرع ہے قرآن مقدس کی۔ اسی طرح فقہائے کرام کی جو تحقیقات ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ آسان کر کے قرآن و حدیث کے احکام مستنبطہ کو انہوں نے ہمارے لیے سہل بنا کے بیان فرما دیا ہے۔ یہ ہے من ابتغى الہدی فی غیرہ، یعنی قرآن کو چھوڑ کے کیا مانا، یعنی جتنے قرآن کے علوم ہیں، حدیث کے علوم ہیں، فقہ کے علوم ہیں قرآن کے تابع، ان کو چھوڑ کے اگر کسی نعوذ باللہ اور کتابوں میں جا کے دنیا کی کتابوں میں یا وہ کتابیں جو سابقہ محرف ہو چکی ان میں بھی اگر ہدایت ڈھونڈے گا تو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر قرآن کا آتا ہے حدیث کا نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ آدمی حدیث کو چھوڑ دے صرف قرآن کو پکڑ لے، کیونکہ قرآن تو بغیر حدیث مبارک کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لغت عربیہ کا ماہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا یعنی ادیب اور بہت بڑے معلومات کا حامل کیوں نہ ہو، جب تک حضور پاک کے دروازے پہ نہ آئے اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو جب قرآن مقدس اترتا تھا اشکال ہو جاتا تھا، بات سمجھ نہیں آتی تھی، حضور سے آگے پوچھتے تھے کہ حضور اس بات کا کیا حکم ہے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ پاک نے حضور کو بھیجا کہ قرآن میں جو ہم نے حکم دیا ہے اس کی عملی تصویر بنا کے دکھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ یہ روایت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ خیال رکھنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خیال رکھنا اگر خوارج سے بات ہو تو صرف قرآن سے بات نہ کرنا بلکہ فرمہم بصحاب الحدیث، ان کو اگر مارنا ہے تو اللہ کے نبی کے حدیث کے تینوں سے ان کے سینے کو چھلنی کر دینا، کیونکہ اگر تم نے قرآن پاک کو صرف رکھا تو قرآن پاک کے تراجم کو نعوذ باللہ و تعویل سے بدل ڈالے گے۔ اب اس کی آسان سی مثال ہے کہ جیسے آج کل مرزائی ہے، قادیانی ہے، جو کافر فرقہ ہے، جو بالکل اسلام سے نکلا ہوا فرقہ ہے، بظاہر وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی نبوت کے قائل ہیں، ہم آپ کی رسالت کے قائل ہیں اور ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں وہ کھل کے کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، خاتم کہتے ہیں مہر کو، یعنی اللہ نے حضور کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ حضور کی مہر اور پروانوں سے نبوت ملتی تھی، تو لہذا حضور پاک کی مہر سے اور حضور پاک کی اطاعت سے مرزا کو بھی نبوت مل گئی۔ تو اب وہ خاتم النبیین کا لفظ تو مان لیتے ہیں لیکن ترجمہ وہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم خاتم النبیین کا لفظ قرآن میں پڑھیں اور ترجمہ پوچھ لیں صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑا ختم ہو گیا کہ حضور خاتم النبیین کا کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ آپ نے فرما دی انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ میں انبیاء کو ختم کرنے والا اور تم پہلی امتوں کو ختم کرنے والے ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد امت کوئی نہیں آئے، کیونکہ جب نبی نہیں ہوگا تو نئی امت کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، کہ اللہ کے نبی تو اب خاتم النبیین کا ترجمے میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے جو روافض ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا تو صحابہ پہ ایمان ہے، جو صحابہ کو نہ مانے ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جو صحابہ کو گالی دے ہم تو اس کو جناب فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے منکر ہیں؟ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی صحابہ سے مراد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی حضرت سلمان فارسی، مقداد بن الاسود، ابی ذر اور حضرت بلال، یہ 4-5 صحابہ، باقی تو سارے اسلام سے نعوذ باللہ نکل گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو پھر صحابہ ہی نہیں رہے نا، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو اب دیکھیں لفظ صحابہ تو آ گیا لیکن باقی کا انہوں نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، قرآن نے فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے فرما دیا کلا وعد اللہ الحسنى۔ اب حضور سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کے صحابہ، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تو صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جیسے تاروں کو عدد تم نہیں گن سکتے میرے صحابہ کا عدد بھی نہیں گن سکتے۔ یہ نہیں کہ میرے صحابہ 2-4 ہیں، میرے صحابہ تو ایسے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہوں، اور جیسے آسمان کا تارا اپنی اپنی روشنی میں روشن ہے، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی متوسط روشنی ہے، کوئی کم روشنی ہے، کوئی اقرب من الارض ہے، کوئی ابعد من الارض ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی شان بھی مختلف ہے۔
ان کے اندر بھی روشنیاں مختلف ہیں. اور اسی طرح اگر آدمی کو چمکتا ہوا تارا نظر آ جائے، وہ راستہ نہ مل سکے، اس کو یہ بھی تو اندازہ کر لے گا کہ شرق کدھر ہے، غرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے یا جنوب کدھر ہے. اگر کوئی آدمی میرے کسی صحابی کا بھی دامن پکڑ لے تو جنت تک تو وہ بھی لے جائے، وہ بھی صراط مستقیم تک لے جائے گا، چونکہ میرے صحابہ تاروں کی مانند. اور اسی میں حضور نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں. اگر کوئی تاروں پہ تھوکنا چاہے تو تھوک اس کے منہ میں آئے گی. اسی طرح اگر میرے صحابہ کو بھی کوئی برا کہے گا تو اس پہ لعنت خود پڑ جائے گی، ورنہ میرے صحابہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ان کے لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہے. تو اب جب ہم حدیث کی طرف آ گئے تو بات جو تھی ہمارے لیے واضح ہو گئی، بات ہمارے لیے پکی ہو گئی، اور بات بالکل یعنی ایسے نکھر گئی کہ اب ہم کسی الجھن میں باقی نہ رہے. اب جیسے قرآن مقدس میں آ جاتا ہے، مسائل آ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے دھویا کرو، ہاتھ دھویا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور پاؤں کو دھویا کرو گٹو تک. تو اب قرآن نے تو اتنی بتلا دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذا قمتم الى الصلاة، یعنی اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہم وضو کرنا شروع کر دیں، تو اب بظاہر تو ہمیں یہی سمجھا جائے گا. اچھا، اور اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حکم ہے کہ اپنے چہرے دھو ڈالو. تو اس کا مطلب ہوا کہ وضو پہلے ہم چہرے سے شروع کریں، یعنی چہرہ پہلے دھو ڈالیں، ہاتھ بعد میں دھوئیں، اور سر بعد میں دھوئیں، اور پاؤں بعد میں دھوئیں، کیونکہ قرآن پاک نے تو چہرے سے کام شروع فرمایا ہے. اور جب ہم حضور پاک سے اس حدیث کو پوچھیں گے، اس آیت کا ترجمہ پوچھیں گے، تو حضور وضو کر کے ہمیں دکھلا دیں کہ بھائی مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کی طرف آنے کا ارادہ کرو گے تو گھر سے اٹھو گے اور چلو گے. یہ مراد تھوڑی ہے کہ تم صف میں بیٹھے ہو، اب نماز کے لیے اٹھو تو پھر وضو کرنا شروع کر دو. مراد یہ ہے کہ تم جب گھر سے ارادہ کرو، جب تم قیام صلاۃ کا ارادہ کر لو تو پھر تم وضو کر لو. اچھا، اگر حضور ہمیں وضو موجود ہو تو پھر وضاحت ہو گئی کہ دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم دوبارہ کرنا چاہو تو اللہ تمہارے لیے نور علی نور بنا دیں گے. اور پھر ہمیں یہ پتہ لگے گا جی وضو ہم کیوں کریں، تو وہ بات ہمیں حضور نے سمجھا دی کہ ایک حدث اکبر ہے اور ایک حدث اصغر ہے، ایک بڑی پلیدی ہے اور ایک چھوٹی پلیدی. ایک بڑی پلیدی تو یہ ہے کہ آدمی کو احتلام ہو گیا یا میاں بیوی بیٹھے یا جنابت کا غسل آ گیا، یہ بڑی پلیدی. اور چھوٹی پلیدی یہ ہے کہ آدمی نے پیشاب کیا، لیٹرین میں چلا گیا، یا آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، تو یہ چھوٹی پلیدی. تو حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ چھوٹی پلیدی ہو تو استنجا اور وضو کافی، اور اگر بڑی پلیدی ہو تو اس کے لیے پھر غسل ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب جو نماز کے لیے ہمیں وضو کا حکم ملا تھا، اگر ہم صرف قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کرتے تو کبھی ہمیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ سمجھانے کے لیے ہی تو اللہ نے بھیجا کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے پاک پیغمبر کے ذمہ داری میں ہے کہ وہ میرے بندوں پہ میرا قرآن پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صرف تلاوت نہ کریں بلکہ ان کو کتاب اور حدیث کی تعلیم دیں. اور جب کتاب و حدیث کی تعلیم دیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو؟ یزکیہم، ان کے دلوں کو ماج ڈالے، تاکہ جیسے ان کا ظاہر صاف ہوا ہے اندر بھی شرک اور کفر سے صاف ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی فضیلت قرآن کا ذکر آتا ہے تو حدیث پاک کی فضیلت خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. کبھی حدیث پاک کا ذکر آئے گا تو وہاں فقہ کا ذکر نہیں ہوگا، وہاں فقہ کی باتوں کا ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گا. کیونکہ جب صحابہ کو قرآن سمجھنے کے لیے حضور کے پاس جانے کی ضرورت تھی، تو جو بعد میں لوگ آئیں گے تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر صحابہ کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہوگی. ان کے بعد جو آئیں گے ان کو تابعین کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوگی. ان کے بعد جو آئیں گے ان کو پھر ائمہ مجتہدین اور علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوگی. اگر وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، کبھی ادھر لڑک جائیں گے اور کبھی ادھر لڑک جائیں گے، کبھی ایک قول پہ عمل کریں گے کبھی دوسرے قول پہ عمل کریں گے، اور انجام یہ نکلے گا کہ اپنی خواہشوں کے غلام بن کے رہ جائیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بعض لوگ اسی سے دھوکہ دیتے ہیں. میں نے اتنی لمبی چوڑی بحث اسی لیے کی ہے کہ بحث اہل قرآن کا ایک فرقہ بن گیا. انہوں نے کہا ہم تو بس قرآن کو لیں گے جی، حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا ہم تو جناب اللہ نے خود کہا ہے کہ بس کتاب کو پکڑو. اللہ نے خود فرما دیا, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو بس ہم قرآن کو پکڑیں گے, ہم حدیث پر عمل کیوں کریں؟ حدیث کا تو حکم ہی نہیں. اور پھر قرآن کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے, حدیث کی حفاظت کا اللہ ذمہ دار نہیں. اور قرآن پاک کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور حدیث کے بارے میں وعدہ نہیں. اس لیے ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے تو اس کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ باتوں کو سمجھایا جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہوتی ہے میرے بھائی, پہلے آدمی دماغ میں سے نکالتا ہے کہ چھوڑو یار مولوی کی کیا ضرورت ہے, ہم خود پڑھ لکھے ہیں, ہر کتاب کا اردو میں ترجمہ موجود ہے, ہم سمجھ لیں گے. تو پہلے دماغ سے علماء کا ادب نکلے گا. جب علماء کا ادب دماغ سے نکل گیا, ایک سیڑھی پہ تو آدمی چڑھ آیا نا, اب پھر وہ آگے ذہن بناتا ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی یہ 4 امام جو بن گئے, امام حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام حنبل ہے, امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ, بھائی ان کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی خدا کے بندے, سب سے بڑی بات غور کرو, بلا حضور کے زمانے میں کون امام تھا؟ اس وقت کوئی 4 امام تھے؟ اس وقت تو حضور خود موجود تھے, پھر بھی امام کی ضرورت تھی. اللہ کے بندے, جب اللہ کا نبی خود موجود ہو پھر بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہ حضور کے زمانے میں ابو بکر بیٹھے خلافت پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی طرح اگر آج کوئی ملنگ یہ کہہ دے کہ بھئی تم جو 4 خلیفے مانتے ہو, حضور کے زمانے میں کیا تھے؟ وہ کہاں تھے حضور کے زمانے؟ تو حضور کے زمانے میں خلیفے کی ضرورت تھی؟ بھئی اللہ کا نبی تو خود موجود تھا, تو پھر خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ کا پیغمبر موجود ہے, جب سورج چمک رہا ہو تو دیے جلانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر سورج نصف النہار پہ کھڑا ہو اور ایک آدمی جناب لیمپ ہاتھ میں لے کے آ جائے, سارے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ بھائی سورج اوپر کھڑا ہوا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, روشنی ہے, تم پاگل ہو, لیمپ لے کے پھر رہے ہو. جب حضور موجود تھے تو پھر کسی ماں کے لال کی ضرورت تھی کہ سامنے بیٹھ کے بات کر سکے؟ مسئلہ تو تب آئے گا کہ جب حضور کا دور ختم ہوا تو اب خلافت کی بھی ضرورت ہوئی کہ حضور کے بعد خلافت کا انتظام کون سنبھالے. اب ضرورت آئی کہ دین کے مسائل کو کون سنبھالے. اب ضرورت آئی کہ احادیث مبارک کے احکام کو جمع کون کرے. اب ضرورت آئی کہ قرآن پاک, یعنی حضور کے زمانے میں تو کسی نے قرآن کو جمع کرنے کا بھی نہیں سوچا, لیکن تو وہی جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, جب بھی کوئی آیت ہمیں بھولے گی حضور سے پوچھ لیں گے, بات ختم ہو گئی. حضور کے سینے میں قرآن کس نے جمع کیا؟ اللہ نے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جمع کریں؟ اب حضور کے بعد ہی یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے, پھر صحابہ کے بعد اور مسئلے بڑھیں گے, تابعین کے بعد اور مسئلے بڑھیں گے. اس لیے پھر ہر دور میں ایسے اللہ نے بندے پیدا کیے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے محفوظ کر دیا, کہ انہوں نے حدیث رسول پاک کی خدمت کر کے حدیث مبارک کو جمع کر دیا, اور کسی نے ان احادیث سے جو احکام نکلتے تھے ان احکام کو مستنبط کر کے محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک امت ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے. اب اگر ہم کسی ضرورت کا انکار کریں گے تو ایسے ہوگا کہ پہلے ہم ایک ضرورت کا انکار کریں, جیسے آپ بڑا ایک مکان بنا دیں اور کہیں کہ چلو جی ایک ہی دروازہ کافی ہے, باقی کھڑکیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے, دیواریں بند کر دو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی ہوا نہیں آتی, اب تو دیوار توڑو. پھر کہیں نہ کہیں سے دیوار توڑنی ہوگی. پھر جب دیوار توڑیں گے کہیں جی ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی, جب تک ہوا ادھر پاس نہ ہو, وینٹیلیشن نہ ہو تو کیسے ہو؟ پھر دوسری طرف دیوار توڑے. پھر کہیں گے جی ان کو تو برابر توڑنا چاہیے تھا تاکہ ہوا کراس کر سکے, آپ نے ایک نیچے توڑ دی اور ایک آپ نے اونچی توڑ. انجام کیا نکلے گا کہ سارا دیوار اور کمرہ تباہ ہو جائے گا. اگر آپ پہلے سے رکھیں گے بھی یہاں کھڑکی ہوگی, یہاں دروازہ ہوگا, یہاں روشن دان ہوگا, یہاں جناب ایگزاسٹ لگا ہوگا, یہاں پنکھے لگیں گے, یہاں لائٹ لگے گی, اب ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ کام کر رہی ہے, تو آپ کا مکان جو ہے وہ مزین ہے. اسی لیے ہمیں دل و دماغ کے اندر بھی قرآن کا اپنا عظمت ہے, حدیث پاک جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے, قرآن کو سمجھانے کے لیے تفسیر ہے کہ جو قرآن کا حکم ہمیں سمجھ رہا ہے وہ کون سمجھائیں گے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آمنہ کے لال کی بات ہمیں کون بتلائے گا؟ حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آل بیت رسول اللہ، صحاب رسول اللہ۔ اور اگر گھر کی بات ہوگی تو پھر ہم پوچھیں گے بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، بی بی حفصہ، بی بی ام سلمہ۔ اسی لیے میرے پاک نبی کے گھر میں اللہ نے 9 بیویاں بٹھائی تاکہ امت کو جو دین پہنچانا ہے، تو ابھی ایک عورت کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ پہنچا سکے۔ اچھا، ایک عورت کے دل ہی پاکی کے نہ ہو اور قرآن اتر رہا ہو تو وہ کیسے قرآن سمجھائے گی بیچاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس لیے یاد رکھ۔ اب جس چیز کا کہیں انکار کرو گے وہی ختم۔ اب ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہو، وہ کہے کہ جی گاڑی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ٹائر کے ساتھ ٹیوب ہے نا اس کی ایک ٹونٹی ہوتی ہے جس سے ہوا بھری جاتی ہے، جی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو ذرا کھول دو۔ تو انجام کیا ہوگا؟ اس کو کھولیں گے تو ہوا نکل جائے گی، ہوا نکل جائے گی تو ٹائر بیٹھ جائے گا تو گاڑی نہیں چلے۔ اسی طرح ہر چیز کو جب تک اپنے اپنے مقام پہ فٹ نہیں کریں گے دین سے نکلنے والی بات ہو جائے گی، کسی وقت دماغ میں ٹھوکر لگے گی بس آدمی گیا اللہ تبارک و تعالی۔ اور جب ہمارے دل میں علماء کا احترام ہوگا، ائمہ کا احترام ہوگا، صحابہ کا احترام ہوگا، انبیاء کا احترام ہوگا، حضور پاک کا احترام ہوگا، حضور پاک کے فرمان کا احترام ہوگا، تو پھر اللہ کے قرآن سے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کون انکار کرے۔ اور اگر ہم نے ایک سیڑھی انکار کی شروع کر دی تو پھر انکار بڑھتا چلا جائے گا، پھر انکار کے جراثیم بڑھتے چلے جائیں گے، پھر آخر انجام یہ نکلے گا کہ وہ ہر چیز سے فارغ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا چھوڑو جی یہ قرآن کا بھی کیا اعتبار ہے کہ اللہ نے بھیجا۔ بس کافر جو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ حالانکہ حضور کے زمانے میں قرآن اترا، کافر موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، قرآن نہیں۔ بھائی جبریل علیہ السلام لائے، انہوں نے کہا جی ہم جبریل کو ہی نہیں مانتے، کو ہمارا برادری کا آدمی ہے، ہم پوچھیں کہ تم جبریل ہو، ہم نہیں مانتے۔ بس کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ جبریل ہے اور یہ جبریل نہیں ہے؟ ختم ہوگی۔ کیوں؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ جب آدمی بے ادبی کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر چڑھتا جاتا ہے آخر آ کے گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے ایسا خیال رکھا کریں کہ قرآن پاک کے پکڑنے کا معنی کیا؟ جب ہم نے قرآن کو پکڑا، قرآن نے کہا میرے نبی کو بھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا مدنی فرمان فرمائے پکڑو، جس سے میرا نبی روکے رک جاؤ۔ تو اب جب ہم نبی کی بات کو پکڑ رہے ہیں تو گویا ہم قرآن کو پکڑ رہے ہیں، اسی لیے سمجھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کیونکہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا جی اس کا سمجھ۔ جیسے ایک صحابی آیا، اس نے حضور پاک سے پوچھا کہ حضور اگر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہوں، یعنی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوں، سمندر کے کنارے پہ ہوں، یا ویسے سمندر کے کنارے پہ ہوں اور پانی نہ ہو، تو ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ کیونکہ اصل خدشہ کیوں پیدا ہوا؟ ورنہ تو پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ خدشہ اس لیے پیدا ہوا کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہی سمندر جو ہے اسی کے نیچے جہنم ہے، اور اسی میں چاند سورج ڈالے جائیں گے اور پھر نیچے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا تو جہنم بن جائے گی۔ تو اب شبوں میں آ گئے کہ جی جب یہ جہنم ہے تو جہنم سے ہم وضو کیوں کریں؟ تو حضور پاک سے پوچھا، میرے مدنی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں، الماء طہور ہو والحل میتۃ، اللہ کے بندے اس کا پانی پاک ہے اور اس کی میتہ جو ہے وہ بھی حلال ہے، تو کیوں نہ وضو کرو؟ تو صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب ان دو لفظوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کی میتہ بھی حلال ہے۔ انہوں نے کہا جو چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں سب کا کھانا حلال۔ نے کہا جب حضور نے فرما دیا ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کی میتہ حلال ہے تو جو چیز سمندر سے نکلے بات ختم ہو گئی، اور پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر جانور کو ہم ذبح کریں گے، لیکن جو سمندر سے مثلا مچھلی آ گئی تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو چیزیں سمندر سے نکلے سب حلال۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جتنی قسم کی مچھلیاں ہیں اور پتہ نہیں مینڈک آ جاتے ہیں، وہ قوم میں آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہو گئے سب حلال۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے، یہاں لفظ آ گیا کہ پانی پاک ہے اور میتا اس کی حلال ہے، اور دوسری جگہ حضور نے ہمیں فرما دیا کہ کون کون سی میتا حلال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احلت لنا المیتۃ